وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع عجب اور خود پسندی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے خود پسندی کا، جو رذائل اخلاقی یا اخلاق کے انسانی کی جو بری چیزیں ہیں، بری صفات ہیں، ان میں سے ایک قابل نفرت جو صفت ہے وہ خود پسندی ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار کر دے، وہ انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علی ابن سوید۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عالی مقام سے عجب کے متعلق سوال کیا۔ یہ جو درس آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں ہم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی علم اخلاق پر لکھی گئی کتاب چہل حدیث سے یہ روایات بیان کر رہے ہیں۔ ان علی ابن سوید ان ابی الحسن علیہ السلام، علی ابن سوید روایت کرتے ہیں ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام کاظم علیہ السلام سے اس عجب کے بارے میں جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ خود پسندی سے انسان کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا فرزند رسول وہ کون سا عمل ہے کہ جو عمل کو باطل کرتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، وہ خود پسندی کون سی ہے؟ فقال علیہ السلام العجب درجات، امام عالی مقام نے فرمایا کہ عجب اور خود پسندی کے درجات ہیں۔ منہا ان یزین للعبد سوء عملہ فیراہ حسنا، ایک تو بری صفت یہ ہے خود پسندی میں انسان اس حد تک گر جائے کہ وہ اپنے برے عمل کو اچھا عمل سمجھنے لگے۔ وہ کسی مظلوم کو تھپڑ مارے، کسی بے گناہ انسان کا حق غصب کرے اور پھر بڑا خوش ہو کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے عمل کی بربادی کا سبب ہے۔ منہا ان یزین للعبد سوء عملہ، خود پسندی کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کی برے عمل وہ انسان کی نظروں میں اچھے ہو جائیں۔ وہ کسی کا حق کھائے اور خوش ہو جائے، کسی مظلوم پر ظلم کرے اور پھر خوش ہو جائے، یہ عجب کا ایک درجہ ہے خود پسندی کا۔ فَيَرَاهُ حَسَنًا فَيُعْجِبُهُ، وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھے اور خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا عمل انجام دے رہا ہوں۔ وَمِنْهَا أَن يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، خود پسندی کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل انجام دے، ایمان لائے اپنے رب پر، اور ایمان لائے نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور پھر نعوذ باللہ خدا پر احسان جتائے۔ نماز پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرے کہ میں نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے، دین پر کوئی میں نے احسان کیا ہے۔ یہ بھی خود پسندی کی ایک حد ہے عجب کی، اور یہ عمل کو باطل کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ الْمَنُّ، جبکہ احسان تو اللہ کا ہے انسان پر، جس نے اس کی ہدایت کی ہے، جس نے اسے دین کی اور اپنی معرفت عطا کی ہے۔ تو خود پسندی ایک قابل نفرت عمل ہے، ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے، جس کو بہت زیادہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ خود پسندی جب انسان کے اندر آ جائے، انسان
ہلاک ہو جاتا ہے۔ امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا مولا علی نے من دخل العجب ہلک، جو انسان خود پسند ہو جائے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ انسان برباد ہو جاتا ہے جس انسان میں خود پسندی آ جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن شیطان ملعون سے پوچھا مجھے وہ گناہ بتاؤ کہ اگر اولاد آدم اس کا ارتکاب کرے تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، شیطان سے سوال کیا کہ کون سا گناہ ہے آدم کی اولاد کا، انسان کا، کہ اگر وہ گناہ مرتکب ہو تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوتی اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر گناہوں پہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو جواب میں شیطان نے کہا، قال ابلیس لعنت اللہ علیہ، تو ابلیس نے جواب میں کہا کہ وہ عجب ہے، عجب ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد میں انسان پر حاوی ہو جاتا ہوں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اصول کافی کی دوسری جلد میں یہ روایت ہے، فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدم اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ، مجھے وہ گناہ بتاؤ آدم کی اولاد کا کہ جب وہ گناہ انجام دیتا ہے تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فقال، تو اس وقت ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا، اذا اعجبتہ نفسہ، جب انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے تو میں شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہوں۔ واستکثر عملہ، اور اپنے عمل کو بڑا سمجھنے لگے، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا خدا کا نیک بندہ ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو سارا دن قرآن پڑھتا ہوں، میں نے تو بڑے نیک عمل انجام دیے ہیں۔ جب انسان اس طرح سے سوچنے لگے تو انسان غرق ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنبُهُ، اور انسان اس وقت برباد ہوتا ہے جب اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھے، جب اپنی غلطیوں کو بھول جائے، اپنی کوتاہیوں کو بھول جائے اور اپنے نیک عمل کو بڑا سمجھے، تو اس وقت اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خدا کی پناہ مانگنی چاہیے انسان کو کہ انسان کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جس سے انسان میں خود پسندی آ جائے۔ روایت میں ہے، سکۃ الاسلام کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل داؤد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی ہے اور سید الانبیاء سے روایت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت داؤد نبی سے، داؤد علیہ السلام سے، قال لداؤد علیہ السلام، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے میرے نبی داؤد جاؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دے دو، جاؤ اور نیک انسانوں کو، پرہیزگاروں کو ڈراؤ۔ تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، داؤد علیہ السلام کو تعجب ہوا، عرض کی پروردگارہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ڈرانا تو چاہیے گنہگاروں کو، خوشخبری تو دینی چاہیے نیک انسانوں کو، پرہیزگاروں کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دے دو۔ تو داؤد علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، تعجب سے عرض کی، قال کیف
ابشر المذنبین و انذر الصدیقین۔ عرض کی پروردگارا، داؤد علیہ السلام نے عرض کی خدایا میں کیسے گناہ گاروں کو خوشخبری دوں، کیسے پرہیزگاروں کو ڈراؤں؟ تو اللہ نے فرمایا قال یا داؤد بشر المذنبین انی اقبل التوبۃ، گناہ گاروں کو جا کر خوشخبری دو، انہیں بتاؤ کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، تم مایوس نہ ہو میری رحمت سے، میں گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہوں، آ جاؤ میری بارگاہ میں تاکہ تمہاری توبہ قبول کروں۔ وَأَعْفُوَ عَنِ الذَّنْبِ، اور میں گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ، داؤد جاؤ اور پرہیزگاروں کو، نیک لوگوں کو ڈراؤ، ان لا يعجبوا بِأَعْمَالِهِمْ، ایسے نہ ہو کہ وہ اپنے نیک عمل کے اندر عجب کا شکار ہو جائیں، خود پسندی کا شکار ہو جائیں، فخر کرنے لگیں کہ دیکھو ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہماری تو نماز بھی قضا نہیں ہوتی، ہم نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، ہم نے تو اتنی زکوٰۃ دی ہے۔ ڈراؤ نیک لوگوں کو کہ وہ خود پسندی کا، عجب کا شکار نہ ہوں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ، کیونکہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ اگر میں انصاف اور عدل سے حساب کرنے لگوں تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا اپنے نیک عمل کرنے کے باوجود خدا سے ڈرتے رہو، خدا کا خوف اپنے ذہن میں رکھو، اور جو گنہگار ہیں وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور جو پرہیزگار ہیں وہ خود پسندی اور غرور کا شکار نہ ہوں، کیونکہ غرور، تکبر، خود پسندی، اس سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں ایسے انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا 8ویں آیت میں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اب حیرت ہے ایسے انسان پر کہ جس کے برے عمل اس کے لیے زینت بن جائیں، وہ برے عمل کو اچھا سمجھنے لگے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، وہ انسان کہ جس کا سوء عمل، برے اعمال اس کے لیے مزین ہو جائیں، خوبصورت نظر آئیں، فرآہ حسنا، وہ جب دیکھے تو اسے اچھے عمل نظر آئیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اور مسلسل 3 آیتیں ہیں سورہ کہف کی۔ یہ آیات کریمہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت کا باعث ہیں، ہمیشہ ہمیں ان آیتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ارشاد الہی ہوا سورہ کہف میں قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اے رسول کہہ دیجئے، فرمائیے کہ میں تمہیں بتاؤں ان بدقسمت انسانوں کے بارے میں کہ جن کے عمل خسارہ ہی خسارہ ہے۔ نیک عمل تو کیے ہیں اس نے، عمل تو بہت کیے ہیں، لیکن عمل کرنے کے باوجود وہ خسارے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی کے اعمال سب برباد ہو گئے، سب ضائع ہو گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہوں نے بڑے کام کیے، بڑے عمل انجام دیے، لیکن سارے کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خدا کی پناہ، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑے نیک عمل ہم نے انجام دیے ہیں، ہم نے تو بڑے اچھے کام انجام دیے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، حبط ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وہ قیامت کے دن اعمال کے ساتھ آئیں گے، لیکن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ خدا کی پناہ انسان کو مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔
محشر کا میدان ہوگا اور کچھ لوگ آئیں گے جن کے نام اعمال ایک جبل کی طرح ہوں گے، نیک عمل، اتنے بڑے عمل کہ محشر کے لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، پہاڑ جتنے نیک عمل ہوں گے۔ لیکن جب وہ ترازو میں ڈالے جائیں گے تولنے کے لیے تو ان کا وزن ایک شٹانگ کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ انسان کتنا بد نصیب ہے، یہ انسان کتنا بدقسمت ہے کہ عمل اتنے بڑے کہ پہاڑ جتنے، اور وزن اتنا کم کہ ایک شٹانگ کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ جس نے نیک عمل کیے لیکن اس کے بعد ان عمل کو برباد کر دیا۔ مثلا نماز پڑھی پھر خود پسندی کا اظہار کیا، تکبر کیا۔ مثال خدا کی راہ میں خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، اس کے بعد ریاکاری کی، دکھاوا کیا، میں نے 100 آدمیوں کو راشن دیا۔ مثال کسی غریب کا اس نے مسئلہ حل کیا پھر اس کے بعد اس پہ احسان جتلایا، اچھا کل تمہیں یاد نہیں ہے ذلیل ہو کر آئے تھے، میں نے تمہیں تھانے سے بچایا تھا، میں تمہیں نکال کے آیا تھا، تھانے دار سے چھڑا کے آیا تھا۔ نیک عمل بہت کیے ہیں لیکن سارے نیک عمل برباد کر دیے، خدا کی پناہ۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، عمل تو ہوگا اس کا لیکن قیامت کے دن اس عمل کا وزن نہیں ہوگا، بے وزن عمل، وہ عمل کہ جس کا وزن ایک شٹانگ کے برابر بھی نہ ہو، وہ عمل کہ جو خود پسندی سے، عجب سے انسان اپنے عمل کو برباد کر دے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ نفس امارہ کے جو مقاعد ہیں، فریب کاریاں ہیں، شیطان کے جو فریب ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیشہ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پروردگارہ تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے اور اس نفس امارہ کے شر سے۔ اصول کافی میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، دوسری جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ خود پسندی کی نسبت گناہ بہتر ہے مومن کے لیے۔ نماز کے بعد خود پسندی اور تکبر اور غرور کا شکار ہو جائے، میں نے تو بڑی خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے تو اول وقت نماز پڑھی، تو یہ انسان کے عمل کی بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بندہ مومن کو اجازت دیتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو خود پسندی دور چلی جاتی ہے، وہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کے بعد انسان پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو کے 2 قطرے بہائے، اس نماز اور اس عبادت سے بہتر ہے جس کے بعد انسان تکبر کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، غرور کا شکار ہو جائے۔ اس لیے امام عالی مقام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ مومن کے لیے عجب اور خود پسندی سے گناہ بہتر ہے، وہ گناہ کے جس کے بعد شرمندگی ہو، جس کے بعد توبہ ہو، رونا ہو، انابہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو کے بہا دے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَبْتَلَى مُؤْمِنًا بِذَنبٍ أَبَدًا، اگر عجب اور خود پسندی کا خوف نہ ہوتا تو اللہ کبھی مومن کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا۔ یہ اس لیے مومن گناہ کرتا ہے تاکہ خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ اسے یہ بات یاد رہے کہ میں بندہ ہوں خدا کا اور گناہوں سے بھری ہوئی میری زندگی ہے۔ وہ خود پسندی انسان کو برباد کرتی ہے، عجب انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ کبھی بھی ہمیں خود پسندی کا شکار نہ کرے۔ خدایا ہمیں خود پسندی کے مرض سے نجات دے، ہمیں عجب سے نجات دے۔ دیکھیں ہماری عبادت کیا ہوگی، عبادت تو کی اللہ کے اولیاء نے، انبیاء نے۔ سب سے بڑے کائنات کے زاہد اور عابد انسان سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو راتوں کو ایک
ایک بڑا حصہ رات کا جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آخر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب ساری رات عبادت نہ کرو، کچھ کم کرو عبادت کو، کچھ وقت آرام کے لیے بھی ہوتا ہے رات کا۔ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی بندگی کرنے کے بعد بھی سید الانبیاء کا یہ جملہ موجود ہے روایات کے اندر، فرمایا ما عرفناک حق معرفتک، اے میرے اللہ جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، وما عبدناک حق عبادتک، اے میرے رب جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد انسان، وہ جو خدا کی عبودیت اور بندگی کی معراج پر تھا، وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے انکساری کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی بارگاہ رب العزت میں اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، اور یہی خدا کے صالح بندوں کی نشانی ہے۔ کبھی انسان کو عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود پسندی سے انسان کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے اور انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے نقصان ہے انسان اگر خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے روایت میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے وصیت کی، فرمایا ولا وحدت اوحش من العجب، عجب سے زیادہ کوئی چیز وحشت ناک نہیں ہے تنہائی کے اعتبار سے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے عجب۔ انسان کو خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عبادت کر کے خدا پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ خدا کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے اپنی معرفت مجھے دی، خدا کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دی۔ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ توفیق الہی ہے، اگر میں نے نماز پڑھی تو یہ توفیق الہی ہے۔ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دی۔ آخر میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 17 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سید الانبیاء سے مخاطب ہو کر وَيَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، اے میرے حبیب کچھ لوگ آتے ہیں تیری بارگاہ میں اور چونکہ انہوں نے آپ پر کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لایا، ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، کچھ لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ اسلام لانے کا مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ جس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا کی، جس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے نبی کا تم پر احسان ہے کہ جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جس نے تمہیں خدا کی عبودیت اور بندگی کا درس دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ جس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کے اس احسان کو یاد رکھو اور اپنے اس عمل پہ کبھی خود پسندی اور غرور کا شکار مت ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاقی برائیوں سے دور رکھے اور ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کرے اور اپنے خالص بندوں میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی